ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا 29واں پارہ ہے۔ ابھی یہ جو لاسٹ دو پارے ہیں، 29واں اور 30واں پارہ، اس کی جو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے سائز کے اعتبار سے چھوٹی صورتیں ہیں، اور دوسرا ان دونوں پاروں کا جو بڑا موضوع ہے وہ آخرت ہے، یعنی ایمان بالآخرہ۔ شروع میں سورہ ملک سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں ملتا ہے کہ روزانہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو عذاب قبر سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس کو بچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ پر پھیلا لیتا ہے، تو اسی طرح یہ سورہ جو ہے وہ اپنے پر پھیلا کے اس شخص کو اپنے آغوش میں لے لے گی کہ جو اس کی روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو تلاوت میں صرف تلاوت شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگ تو سب عربی جانتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے تلاوت جو ہے وہ کافی تھی۔ جو نان عرب ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ذہن نشین کریں، کیونکہ اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ جو سورہ کے جو مضامین ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ رہے۔ تو فضائل کی جو بھی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی جن صورتوں کی فضیلت ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے مضامین کی جو اہمیت ہے تو وہ انسان کے ذہن میں اچھے سے راسخ ہو اور انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ تو گویا فضیلت کے ذریعے سے قرآن کی اہم صورتوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے مطلب جی میں جو ہے وہ لالچ ہے، اور اسے لگتا ہے کہ جی تھوڑے سے کام سے اگر زیادہ نفع حاصل ہو رہا ہے تو اس کی اس طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ تو فضیلت جو ہے وہ صورت کی وہ اس وجہ سے مطلب اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس صورت کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے مضامین پہ غور کرنے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ تو شروع آیات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کمال اور جمال جو دو چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان تہ در تہ پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی کمی کوتاہی یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ فارجع البصر، پھر ذرا اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو، یعنی آسمانوں کی طرف دوبارہ دیکھو۔ حل تری من فطور، تمہیں کوئی آسمانوں میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی شگاف، کوئی پھٹن کچھ نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھو، کرتین 2 مرتبہ، ینقلب الیک البصر حاسیا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی، لیکن تم اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی کوتاہی نہیں نکال پاؤ گے۔ تو یہ گویا کہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی جامع ہے اور کتنی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو کریشن ہے۔ تو آج سائنس میں جو کچھ آپ کہہ لیں کہ جی نئی جو ہے وہ اکتشافات ہو رہے ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ تھی، پھر جیمز ویب آ گئی، اب اس کے ذریعے سے جو کچھ پکس ہم تک کائنات کی پہنچ رہی ہیں، تو اس سے ایک بات تو یہ ذہن میں یا انسانوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کمال درجے کی آپ کہہ لیں کہ انتہا درجے کی اس میں انٹیلیجنس اور ذہانت جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسرا کمال درجے میں جو ہے وہ اس میں جمال اور حسن اور خوبصورتی موجود ہے۔ مطلب اب تو سائنسز کے اندر، میٹیریل سائنسز میں باقاعدہ یہ جو یونیورس کی جو سمیٹری ہے، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ، ایک کورس کے طور پہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ یہی چیز جو ہے وہ بہت ایک آسان فہم انداز میں انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے کمال میں کوئی نقص تم نہیں نکال سکتے، اس کے جمال میں کسی جگہ پہ تمہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ملے گی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں جانے کا بڑا سبب واضح کر رہے ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم جو ہے وہ اپنے غصے کی وجہ سے، یعنی جہنم کو جو غصہ جو ہے وہ اپنے نافرمان لوگوں کے اوپر ہے اس کی وجہ سے وہ پھٹ جائے، یہ قریب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے جو فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے اس گروہ سے، یعنی پورے گروہ جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے،
تو وہ اسے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، بھائی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کیوں تم جہنم میں پہنچ گئے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ بھائی اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا، مطلب کچھ بھی نہیں نازل کیا، بس ایسے ہی ہے، لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹ سے جو ہے وہ اپنی طرف سے مذہب بنا لی ہے، اور اب تو وہ ہر چیز کو چونکہ ایوولوشن کی تھیوری سے پرکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذہب بھی بیسیکلی ایوولوشن کا نتیجہ ہے۔ جیسے کیرن آرمسٹرانگ نے جو ہے وہ ہسٹری آف گاڈ لکھی تو اس نے کہا جی پہلے تو ملینز آف گاڈ اینڈ گاڈزز تھے، پھر اس کے بعد کرسچینٹی میں آ کے جو ہے وہ 3 رہ گئے، پھر اسلام میں آ کے وہ 1، تو گویا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے شرک سے جو ہے وہ توحید کا کانسیپٹ جو ہے ایوالو ہوا، حالانکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہسٹری آرکیالوجیکل جو آپ کہہ لیں ہمارے ہاں آثار قدیمہ کی جو ریسرچ ہے وہ، اور اسی طرح سے جو قدیم مذاہب ہیں اور وحی کا جو علم ہے، وہ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ انسان نے شرک سے توحید کا نہیں بلکہ توحید سے شرک کا سفر جو ہے وہ طے کیا۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب جو ہے وہ ایک ہی دین کے اوپر تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد دین توحید پہ تھے، یہ شرک تو بعد میں آیا۔ خیر بہرحال ابھی ہم اس موضوع کی طرف نہیں جاتے، یہ تو لمبا چوڑا موضوع ہے، ہم نے اپنی کتاب اسلامی نظریہ حیات میں اس کو ٹچ کیا ہے۔ یہاں پہ صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو اب وہ جو جہنمی جو ہے وہ یہ بات کہیں گے کہ اگر دنیا میں ہم سنتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے، پہلی بات تو یہ کہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ جو مولویوں کی باتیں ہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سن لیتے ہیں تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو وہ جو جہنمی ہوں گے وہ قیامت والے دن جہنم میں یہی بات کہیں گے کہ دنیا میں اگر ہم نے بات سنی ہوتی اور اس کو سوچا سمجھا ہوتا، اس پہ غور و فکر کیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو گویا سب سے بڑا سبب کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ وہ جتنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو سمجھ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم عقل استعمال کر رہے ہیں، اصل میں وہ عقل ادھار کی عقل ہوتی ہے، وہ دوسری کی دلیل ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے، تو وہ دلیل ان کو اس لیے سوچتی ہے، ان کو پسند ہوتی ہے کہ اس سے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو وہ ادھار پہ جو انہوں نے عقل لی ہوتی ہے دوسروں سے، اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے وہ اس عقل کو استعمال کرتے ہیں، ادھار پہ لی ہوئی عقل کو، اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ادھار پہ لی ہوئی عقل کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں اپنی عقل پہ کیونکہ اس سے ان کی خواہشات اچھے سے جو ہے وہ مطلب ان کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی خواہشات کے لیے سپورٹیو ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ نون جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا، باغ والوں کا قصہ، اس کو آپ سورہ نون سے دیکھ لیں۔ خلاصہ قرآن میں اس کی تفصیلات بیان کرنا ذرا مطلب طوالت کا باعث ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا تقابل کیا اور یہ بات کہی ہے کہ دیکھو فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے، ایک انسان کی اولاد ہے، اس کی اولاد میں سے کچھ اس کے فرما بردار ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اور کچھ اس کے نافرمان ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، تو اب دونوں جو ہے وہ اس شخص کی نظر میں برابر نہیں ہوتے۔ فرما بردار اولاد کو جو ہے وہ باپ یا والدین جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، نافرمان اولاد کو وہ پسند نہیں کرتے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیسے دونوں کو ایک کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمانوں کا حشر بھی وہی ہوگا جیسا کہ مجرموں کا؟ یعنی آخرت میں مسلمان اور مجرم سب جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے شفاعت کا ایک باطل عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ جو مرضی کرو، حرام کھاؤ، حرام کرو، ٹھیک ہے، شرک کرو، قتل کرو، زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی ڈالو، ٹھیک ہے، اور آپ سود کھاؤ، رشوت لو، بس جو ہے وہ آپ محرم کے جو ہے وہ 10 دن منا لو یا ربیع الاول کے 12 دن منا لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی یا اہل بیت کے صدقے آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو بس یہ اس قسم کے باطل تصورات جو ہے وہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مسلمان اور مجرم دونوں کا حشر ایک ہی ہوگا؟ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو فرما بردار نافرمان اللہ کی نظر میں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں ایسی باتیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تحیرون، کہ جو تم پسند کرو گے وہ سب جو ہے وہ تمہیں اس میں ضرور ملے گا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں قیامت تک کے دن تک کے لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا اس نے سلوک کرے گا۔ تو جب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رکھی، اللہ کی تمہارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، پھر جرم کرنے کے باوجود تمہارا اور فرما بردار کا دونوں کا حشر ایک جیسا کیسے ہوگا؟ تو مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا اوبیڈینٹ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، نان مسلم وہ ہے جو اللہ کا اوبیڈینٹ نہیں ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس بات کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے کافر کے علاوہ جو ہے جو فاسق و فاجر ہے، جو مجرم ہے، وہ بھی جو ہے جو فرما بردار ہے، مسلمان ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ کے اندر پچھلے قوموں کی جو قصص ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا۔ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن جو پچھلی قوموں پہ آئے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی۔ تو یہاں پہ شروع میں جو ہے وہ قوم سمود کا تذکرہ ہے اور قوم عاد کا ذکر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، سچ ثابت ہو جانے والی، سچ ثابت ہو جانے والی کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ سچ ثابت ہو جانے والی کیا، یعنی مراد قیامت ہے۔ قیامت جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، قوم ثمود اور قوم عاد دونوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم ثمود کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ایک زور کی تیز و تند جو ہے وہ کڑک کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد ان کے اوپر تیز و تند ہوائیں چلائی گئیں، تیز آندھی طوفان جھکڑ۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دنوں تک وہ تیز و تند ہوا ان کے اوپر چلتی رہی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ پھینکتی رہی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہوا کا عذاب آیا تھا وہ ختم ہوا، وہ رکا تھما، تو وہ قوم کے لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے اپنے جو ہے وہ میدانوں کے اندر، کانما جاز و نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آتا ہے زمین پہ چلتا پھرتا؟ تو اتنی بڑی بڑی قومیں، قوم عاد جیسی جو ہے وہ قوی الجثہ اور بڑے جو ہے وہ لحیم شحیم لمبے تڑنگے ان کے جو ہے وہ جسم تھے، یعنی کھجور کے تنوں جیسے ان کے جو ہے وہ قد تھے، لیکن وہ سب طاقت و قوت اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ ان کو بچا نہ سکی۔ تو پچھلی قوموں کا جنہوں نے نبیوں کا رسولوں کا انکار کیا تو یہ حشر ہوا، تو آنے والی قوموں کا بھی یہی معاملہ ہوگا اگر وہ نبیوں کی دعوت پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی حوالے سے ایک صورت ہے، سورہ نوح، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو آپ کہہ لیں کہ جی دعوت ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے اے پروردگار، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دی، لیکن جیسے جیسے میں ان کو پکارتا تھا، دعوت دیتا تھا، وہ بھاگتے چلے جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اے میرے پروردگار، جب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، پکارا تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے لپیٹ لیا، یعنی وہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں پڑے، کہیں جو ہے وہ اس آواز سے متاثر ہو کے ایمان ہی نہ لے آئیں، اتنا ایمان سے بھاگتے تھے، اتنا بتکے ہوئے تھے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یا اللہ انہوں نے اصرار کیا، یعنی اپنی ناشکری پہ، اپنے کفر کے اوپر، اور انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ تکبر اختیار کیا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آگے چل کے فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ میں نے ان کو جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ پبلک پلیسز پہ بھی میں ان کو دعوت دیتا رہا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی، میں نے انہیں چپ کے سمجھایا، علیحدگی میں بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے انہیں کہا اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف معاف نہیں کرے گا، آسمانوں کے دھارے تم پر کھول دے گا، آسمان خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال، تمہاری اولاد میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ گے، مال اور اولاد کے ذریعے تمہیں قوت بخشے گا۔ لیکن وہ جو ہے وہ قوم ایمان نہیں لے کے آئی، اگر وہ ایمان لے کے آتی تو پھلتی پھولتی، وہ تہذیب جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچتی، وہ تمدن جو ہے وہ ترقی کرتا، لیکن
وہ ایمان نہیں لے کے آئے. جب ایمان نہیں لے کے آئے اور انہوں نے عمل صالح کو پریکٹس نہیں کیا تو وہ تہذیبیں جو ہے وہ دنیا میں ختم کر دی گئی، دنیا سے جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو مٹا دیا گیا. نیکسٹ جو آیات ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی جناب میں اپنا ایک شکوہ ہی رکھ رہے ہیں کہ اپنی قوم پہ اتنی محنت کی، 950 سال جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام کیا، لیکن چند ایک لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. یا اللہ انہوں نے میری تو نافرمانی کی، اب کس کو فالو کرتے ہیں؟ فالو اس کو کرتے ہیں کہ جو ان کو اور ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ گھاٹے میں ڈال رہے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ جو ان کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مکرن کو بارہ انہوں نے بہت بڑی چالیں چلیں. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. اور انہوں نے کہا، یعنی سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو. یہ 5 ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیسیکلی قوم نوح کے یہ 5 نیک لوگ تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ جی ان کے نام کی تصویریں بنا لو. تو لوگوں نے ان کے نام کی، ان کی یاد کے لیے تصویریں بنا لیں. پھر وہ تصویریں جو ہے وہ چوراہوں پہ لٹکائی گئیں. پھر دھوپ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے وہ تصویریں مٹ جاتی تھیں. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم ایسا کرو کہ ان کے بت بنا لو. تو انہوں نے ان کی یاد کے لیے ان کے بت بنا لیے. بعد میں جو ہے وہ انہی بتوں کی پوجا شروع ہو گئی. تو اب وہ قوم کے لوگ کیا کہتے تھے کہ اپنے بتوں کے اوپر ڈٹے رہو، اپنے نظام کو مت چھوڑو. تو اب یہ جو باطل نظام کے لوگ ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اپنے باطل کے اوپر، اپنے شر کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں کہ جی ہماری ویلیوز، ہماری اقدار، جو ان کی جھوٹی اقدار ہیں فریڈم کے نام سے، ایکویلٹی کے نام سے، اب وہ کہتے ہیں بھئی ان کو نہیں چھوڑنا. ان کے جو ہیومن رائٹس کے کانسیپٹس ہیں وہ بیسیکلی تو انسانوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. صحیح بات یہی ہے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور جو ہے وہ کھانے کے اور. تو یہ معاملہ ہے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی اپنے نظریات پہ ڈٹے رہو، اور نوح علیہ السلام کی بات نہیں سننی، کہیں جو ہے وہ تم ان پہ جو ہے وہ ایمان ہی نہ لے آؤ. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. تو نوح علیہ السلام اپنے رب کے یہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری اتنی دعوت کے نتیجے میں اب یہ آگے سے کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں. یا اللہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور اب تو ان ظالموں کو اب تو بھی مزید اب گمراہی کری، اب ان کو ہدایت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو تیرا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جانا چاہیے، اب تو یہ تیرے عذاب کے مستحق ہو گئے. تو نبیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں آ کے وہ بھی اپنی قوموں کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کرتے تھے. تو وہ بد دعائیں ہمیں جو ہے وہ قرآن میں ملتی ہیں. تو اسی طرح سے دنیا میں جب کوئی ظالم جو ہے اس کا کوئی پکڑنے والا نہ ہو تو مظلوم اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے. یہ تو کم از کم ہے جو کہ ہمارے ہاں مظلومین کو کرنا چاہیے، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ناکام ہو چکا ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا حق نہیں دلواتا، آپ کا حق نہیں دلواتا. یہ سسٹم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا. ایسے میں ایک مظلوم کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم بد دعا تو دیں اس کو. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے سحری کے وقت میں، اسی طرح جو ہے افطاری کے وقت میں، اس کے خلاف بد دعا کریں. دیکھیں دنیا کی عدالت تو آپ کو انصاف نہیں دے رہی، اللہ کی عدالت میں تو اپنا مقدمہ پیش کریں. ہاں پھر یہ بھی طریقہ مناسب نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے خلاف بد دعائیں کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لعن طعن شروع کر دیں. دیکھیں ایک بندہ ظالم ہے، وہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ ساروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واپٹا کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اگر ایکسیس بلنگ کر رہے ہیں تو وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ کے علاوہ جو ہے وہ ایک واپٹا کے جو ہے وہ آفس سے متعلق سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی تھانہ ہے اگر وہ زیادتی کر رہا ہے، اس پولیس والے، اگر کوئی پٹوار خانہ ہے وہ اگر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہا. تو ظالم جو ہے اس کا ظلم بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. ایسے میں وہ سارے مظلومین مل کے ہی اگر جو ہے وہ لعن طعن شروع کر دیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ اللہ سے بد دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت تو اس کی وہ برباد تو ہو ہی گئی ظلم کی وجہ سے، اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ برباد کرے کہ اس نے اپنی دنیا بنانے کی خاطر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے دروازے کھولے اور اپنی جو ہے وہ اتھارٹی کو، اپنے اختیار کو جو ہے اس نے غلط استعمال کیا. وہ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پہ جو ہے
وہ ہم اوندھا کر کے رکھتے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں اور چلنے کے وہ قابل نہ رہ جائیں۔ تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے ظالم جو ہے وہ دنیا میں فالج کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، وہ بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، اور پھر ان کو آخر وقت میں یاد آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ ہے، یہ کم از کم جو ہے جو مظلوم ہیں ان کے سینوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو عدالت لگانی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ عدالت لگا دے اور ظالم کو جو ہے وہ پکڑ کے دکھا دے، اس سے کچھ ٹھنڈک مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ایک بد دعا کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور یہ بد دعا اجتماعی طور پہ جو ہے وہ مساجد میں ہونی چاہیے، اجتماعی طور پہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ رشوت لینے والوں کے اوپر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ سود خوروں کے اوپر لعنت بھیجے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں کی ہیں، جن جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں کی ہیں، جن کے اوپر لعنت کرنا تو سنت ہے۔ اب اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے مولوی صاحب کو چاہیے کہ مسجد میں دعا کرے اور سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر آمین کہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، ایک تو یہ ظالموں کا مجمع چھٹ جائے گا۔ یہ مسجد میں آنے سے جو انہوں نے جو ہے وہ ایک آڑ لے رکھی ہے، آڑ کیا لے رکھی ہے کہ پیچھے سے ظلم کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے جو ہے وہ نیک بنتے ہیں، حلیہ جو ہے اپنا مذہبی لوگوں جیسا بنا لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، اپنے ظلم کو جو ہے وہ جائز قرار دینے کے لیے۔ تو اگر وہ مسجد میں ان کے خلاف لعنت شروع ہو جائے گی تو دوسرے دن مسجد آنا ہی بند کر دیں گے، کیونکہ ان کے دل میں چور ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم رشوت خور ہیں، اور یہاں جو ہے وہ 500-700 کا مجمع جو ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے رشوت لینے والے کے اوپر، ظلم کرنے والے کے اوپر، اور ہم ظالم ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً جو ہے وہ مسجد آنا چھوڑ دیں گے۔ ظلم تو انہوں نے چھوڑنا کوئی نہیں، ہاں الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو یہ کام ہے کہ نبی جو ہے وہ پھر ایک وقت میں آ کے پھر بد دعا کرتے تھے، اور اس بد دعا کی وجہ سے کیا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ تو آج بھی پہلے تو آپ یہ ہے کہ ظالم کو بتائیں اور اسے بتائیں تم ظلم کر رہے ہو اور یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، اور تم میرے ساتھ نہیں بہت سوں کے ساتھ کر چکے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو۔ اگر پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو اس کے خلاف بد دعا کریں، اور اللہ کے ہاں جو مظلوم کی بد دعا وہ قبول ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس میں دوسرے جو مظلومین ہوں گے انشاءاللہ سے ان کی بد دعا بھی پھر جو ہے وہ اس کو لگے گی، ان کا جو اس نے حق مارا ہے نا اس کا بھی وہ نتیجہ دنیا میں کچھ نہ کچھ پا لے گا۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور شر پسند، کچھ اور ظالم جو ہے جو سرکاری محکموں میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کرپشن کے ذریعے سے، رشوتیں کھا کے، تو شاید ان میں سے کچھ کو عقل آئے اور وہ ڈر جائیں جب وہ دیکھیں کہ ان کے ساتھیوں کے اوپر کچھ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب آ رہا ہے، تو اس سے وہ ڈر جائیں اور وہ کچھ اپنی اصلاح کر لیں، شاید اس طرح، ورنہ اس سسٹم سے تو کوئی امید رکھنا بہت مشکل ہے۔ نیکسٹ سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں جو ہے وہ جنات کے حوالے سے کچھ چیزوں کو نقل کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جنات کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے اپنے حوالے سے نقل کی ہے، یعنی جنات کا اپنے بارے میں جو ایک بیان ہے اس کو قرآن نے ان کی زبانی جو ہے وہ نقل کیا، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد موجود ہیں، جس طرح انسانوں میں مومن اور فاسق و فاجر موجود ہیں، جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر موجود ہیں، اسی طرح کا معاملہ جنات کا بھی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم جنات میں کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ظالم ہیں، نافرمان ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو تو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تو وہ تو سیدھے رستے کے اوپر ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو نافرمان ہیں، جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کی جو شروع کی آیات ہیں یہ ابتدائی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کے آغاز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رات کو آپ نے قیام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے بیسیکلی، دیکھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، ایک تو رات کا قیام کیا قرآن مجید کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اور پھر دن میں جو ہے وہ بازاروں میں جا کے تبلیغ کا کام کیا۔ تو رات کا قیام اور دن میں جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ، یہ وہ دو نمایاں پلرز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یا دعوت کا عمل ہے وہ کھڑا نظر آتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت کا جو نبوی منہاج ہے وہ بیسیکلی دو پلرز کے اوپر کھڑا ہے، ایک یہ کہ رات کو قیام کرے اور اللہ سے مانگتا رہے بندوں کی ہدایت کے حوالے سے، اور دن میں جو ہے وہ بندوں کا پیچھا کرے اور ان تک اللہ کا میسیج اور پیغام پہنچائے، خود
مطلب ان کے پاس جا کے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبائل کے پاس اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو دعوت دیتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی کنواں نہ بنے بلکہ بادل بنے، بادل لوگوں کے پاس جا کے ان کو سیراب کرتا ہے، کنویں کے پاس جو ہے وہ آپ کو جانا پڑتا ہے سیراب ہونے کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو قیام کریں، ہاں اگر درمیان میں سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا رات کو آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا کم کر لیں، یعنی آدھی رات سے کم کر لیں مطلب 1/3 رات، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں یعنی 2/3 آف دا نائٹ، 2/3 رات قیام کریں، ورتل القرآن ترتیلا، اور کرنا کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، یعنی راتوں کو جاگنا ہے تہجد کے ٹائم، 1/3 رات یا نصف رات یا 2/3 رات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کرتے کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارنے کے مطلب اتفاق ہوا، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوئے تھے، وہ بھی بیدار ہو گئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات کے بعد رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا بلکہ سورہ بقرہ کو مکمل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی رکوع نہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سورہ آل عمران کا آغاز کیا، پھر آپ نے سورہ آل عمران مکمل کر لی، اور میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران مکمل کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے پھر سورہ نساء کا آغاز کیا، اور سورہ نساء بھی آپ نے ایک ہی رکعت میں مکمل کر لی، گویا اس طرح سے کوئی 6 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں مکمل کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل بہت طویل اور لمبا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں جو ہے وہ ورم پڑ جاتا تھا، یعنی پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے تھے رات کو قیام کرنے کی وجہ سے، اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ تربیت کا جو بہترین طریقہ کار ہے، یعنی تم اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو کھڑے رہو، قرآن کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو کچھ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ میڈیٹیشن کرتے رہتے ہیں، مراقبہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ رات کو 3 گھنٹے مراقبے کا قرآن نے حکم نہیں دیا، ہمیں جو تزکیہ نفس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹول دیا گیا وہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے اپنی تربیت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تربیت کی، صحابہ نے قرآن کے ذریعے تربیت کی، تو ہماری تربیت کا یعنی نبوی منہج کے مطابق تربیت کا جو سورس جو ٹول ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ساتھ رات کو کھڑے رہو، اگر قرآن زبانی یاد نہیں بھی ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تک جب کہ یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ 2/3 یا نصف رات کھڑے رہو، اس وقت تک قرآن مجید کی کوئی 5-7 آیات نازل ہوئی تھیں، یعنی 5-7 مقامات کی آیات، تو قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ جو قرآن نازل ہوا ہے کوئی میکسیمم جو ملا کے 2 رکوعوں کے برابر، تو وہ 2/3 رات بس وہی پڑھتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو، تھوڑا سا قرآن یاد ہے اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو ریپیٹ کرتے رہو، ٹھیک ہے، جو صورتیں یاد ہیں انہی کو ریپیٹ کرتے رہو، لیکن لمبا قیام کرو، لمبا قیام کرو، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرو، تو یہ کام ہے کرنے والا۔ اور پھر جب کہ قرآن مجید مکمل نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب جس کو یاد ہے تو وہ پڑھ لے، جس کو یاد نہیں ہے تو وہ چھوٹا سا مصحف اگر پاکٹ سائز میں پکڑ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرے، لمبی تلاوت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ائمہ کی میجورٹی جو ہے وہ اس کو الاؤ کرتی ہے، بلکہ اناف میں سے قاضی ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ چونکہ مصحف میں نظر کرنا عبادت ہے، تو مصحف میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ عبادت میں ایک عبادت کو شامل کر رہے ہیں، یعنی نماز ایک عبادت ہے اور مصحف میں دیکھنا ایک عبادت ہے، تو نماز میں اگر آپ نے نفل نماز وغیرہ میں آپ نے مصحف اٹھا کے جو ہے وہ پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح سے لمبی جو ہے وہ تہجد کی نماز بیسیکلی تزکیہ نفس کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ شروع آیات میں یہی بات کہی جا رہی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یعنی یہ رسالت کا بوجھ کہ آپ نے نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب آپ اس بوجھ سے کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ آپ رات کو قیام کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے جو بھی شخص امت مسلمہ میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی جماعت بنا کے یا کوئی ادارہ بنا کے، کوئی NGO کے ذریعے سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی جو نماز ہے اس کو اپنے لیے لازم ٹھہرا لے، کہ اس کام میں جو ہے وہ رات میں اللہ سے جو ہے وہ مدد بھی مانگے۔
نیکسٹ جو ہے سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ سورہ مدثر کے آغاز میں شروع میں ہی جو سرکش لوگ تھے، خاص طور پہ مشرکین مکہ میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ان میں سے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ان آیات میں یہ جن کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، ولید بن مغیرہ ایک سردار تھا، اس کا تذکرہ ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال بظاہر قرآن کے انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مشرکین مکہ میں سے ان کے سرداروں میں سے بڑا سردار تھا، جس کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ اس کا دل جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے جو ہے ان کی باتوں میں آ کے وہ ایمان نہیں لا رہا تھا۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ قرآن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ وجعلت لہ مالا ممدودا، ہم نے اس کو ڈھیروں مال دیا، وبنین شہودا، اور اس کے بیٹے ہر وقت اس کے سامنے کھڑے رہتے، ومہدت لہ تمہیدا، اور ہم نے اسے ہر قسم کا ساز و سامان دیا، ثم یطمع و نازید کلا، پھر وہ یہ لالچ بھی رکھتا ہے کہ ہم اسے اور مال اور بیٹے عطا کریں، نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہماری آیات کا انکار کرنے والا ہے، سورقو سعودا، تو ان قریب ہم اسے ایک چڑھائی چڑھائیں گے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ تو اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ، جیسا کہ سیرت کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سمجھاتا ہوں۔ تو یہ عمر میں بڑا بھی تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ کی قوم کے جتنے بڑے ہیں انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ جو ہے وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے قوم میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو باپ دادا سے معبود چلے آ رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی باتیں سننے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ سجدہ کی شروع کی جو ہے وہ آیات سنائی۔ تو جب آیات اس نے وہ سنی تو اس میں پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ تھا، جن قوموں نے جو ہے وہ اپنی نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کا اثر ہوا ان آیات کا، اور اس کو بھی لگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں اور ہمیں بھی کوئی عذاب پکڑ لے گا۔ تو جب یہ واپس اپنی مجلس میں گیا ہے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جس چہرے کے ساتھ واپس آ رہا ہے تو یہ ضرور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو گیا۔ تو اب انہوں نے اس کو جو ہے وہ ٹانٹ کیا، مشرکین مکہ نے، تو اس ٹانٹ کے نتیجے میں پھر جو ہے اس نے اپنی بات بدل لی۔ تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا کہ دیکھو اس نے غور و فکر کیا اور اس نے جو ہے وہ اندازہ لگایا، تو وہ مارا جائے ہلاک ہو، کیسا اس نے اندازہ لگایا، پھر وہ ہلاک ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر ثم عبس وبصر، اس نے غور و فکر کیا، یعنی جب اس نے پوچھا یعنی مشرکین مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب جو ہے وہ لے کے واپس آ رہے ہو، تو اس نے پھر تھوڑا سا غور و فکر کا سا انداز اپنایا، تیوری چڑھائی، ٹھیک ہے، اور منہ بگاڑ لیا، اور پھر جو ہے وہ تکبر کرتے ہوئے جو ہے وہ حق بات سے اس نے اراض کر لیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا کہ نہیں وہ تو بس ایک جادو مجھے معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان ھذا الا قول البشر، وہ تو ایک بشر کا کلام ہے، کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر قرآن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سوسلی سکر، اس کو ہم ان قریب جو ہے وہ جہنم میں داخل کریں گے، وما ادراک ما سکر، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، جہنم کی جو آگ ہے وہ کچھ بھی باقی نہیں رکھے گی، لواحۃ للبشر، جہنم کی آگ تو جو کھال ہے انسان کی اس کو جھلسا کے رکھ دے گی، علیہ 19 اور جہنم کے اوپر جو 19 تاروخی بھی ہیں جو ان کو جہنم سے نکلنے نہیں دیں گے، یعنی وہ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ آپ جہنم کی آگ سے بھاگ جائیں گے۔ تو گویا کہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے پھر وہ سوشل پریشر کی وجہ سے، برادری کے دباؤ کی وجہ سے اس حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس سے پہلو طئی کرتے ہیں، تو قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ حق آپ کے دل پہ واضح ہو جائے اور آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو واضح نہ کر سکیں، کھل کے بیان نہ کر سکیں۔ نیکسٹ سورہ قیامت ہے۔ سورہ قیامت میں جو ہے وہ قیامت کے مضامین کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح جو قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت یعنی موت کے مضامین کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو جب انسان کی روح جو ہے اس کی جان اذا بلغت التراقیہ، جب گلے میں پہنچ جاتی ہے، یعنی ہنسلی کی ہڈی جا کے جو ہے وہ کبھی اٹک جاتی ہے اور کبھی نکلتے نکلتے گلے میں پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، اور ایسے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، مطلب جب تمام ڈاکٹر سے، اطباء سے، حکیموں سے، ٹوٹکوں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چلو کوئی جھاڑ پھونک والا بلوا لو، شاید اس کے ذریعے سے کوئی شفا مل جائے، ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے، وظن انہ الفراق، اور اب وہ مریض جو ہوتا ہے وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بس جدائی کا وقت آ گیا، اپنے گھر والوں سے مجھے جدا ہونا ہے، کیونکہ اس کی تو جان نکل رہی ہے نا، والتفت الساق بالساق، اور جو جان جب نکلتی ہے تو اس کی شدت کی وجہ سے پنلی کے ساتھ کیا ہے، چپک جاتی ہے،
الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن تو تمہیں کشا کشا اپنے رب کی طرف چلنا ہے، چاہو نہ چاہو تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تم نہیں چاہ رہے ہوتے، تمہارے رشتہ دار نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے، تو تمہاری جان، تمہاری روح نہیں نکلنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ تو نزع کے عالم کی، موت کے عالم کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ تو موت کا تذکرہ قرآن مجید بار بار اس لیے کرتا ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان جو ہے اس کو اپنا عمل درست رکھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ موت ہی اصل میں جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں جو ہے وہ دوسری رکعت کے اندر سورہ انسان کی، سورہ دہر کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ شروع کی جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور اہل جنت کی صفات کو بیان کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان کو شراب کے جام پیش کیے جائیں گے، اور وہ جام بھی ایسا ہوگا کہ جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، جسے ہم فلیور کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی جب ہم آئس کریم کھاتے ہیں تو ایک آئس کریم ہے، ایک اس کا فلیور ہے، تو اسی طرح سے آخرت میں جو جام ہوگا شراب کا، اس کے اندر فلیور ہوں گے، اور وہ جو شراب کا جام ہوگا وہ بھی عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرون تفجیرا، وہ بھی ایک نہر ہوگی شراب کی، جس سے وہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نالے نکال کے اپنی جنتوں میں، اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور یہ جنتی لوگ کون تھے؟ جو دنیا میں اپنی نظر کو پورا کرتے تھے اور آخرت کے دن سے جو ہے وہ ڈرتے رہتے تھے، کیونکہ آخرت کے دن کا جو شر ہے وہ، مطلب اس کی جو سختی ہے وہ پھیلنے والی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی نظر اللہ سے کمٹمنٹ کی ہے اس نظر کو پورا کریں اور آخرت سے ڈرتے رہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ جنتی لوگ وہ تھے کہ جو دنیا میں کھانا کھلاتے رہتے تھے، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، قیدیوں کو بھی۔ قیدیوں کو بھی کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ قیدی قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ عموماً جو ہے وہ جیل اور جیل خانوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، تو ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ کام کرنا قیدیوں کے لیے، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور جب وہ کھانا کھلاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ بدلے میں تم ہمیں شکریہ ادا کرو۔ مطلب یہ کہ وہ کوئی بورڈز نہیں لگانا چاہتے، کوئی بینر نہیں لگانا چاہتے کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا، یا اتنے غریبوں اور مسکینوں میں ہم نے راشن بانٹ دیا۔ وہ بدلے میں جو ہے وہ شکریہ بھی نہیں چاہتے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنتوں کی نعمتوں میں داخل کرے گا۔ نیکسٹ آیات میں پھر جنت کی صفات کا بیان ہے کہ وہ جنتی لوگ جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کے جو غلمان ہوں گے وہ ان کے پاس لے کے آئیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن لے کے ان کے اوپر گھوم پھر رہے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ، اور اسی طرح پیالے بھی ہوں گے ان کے ہاتھ میں۔ کانت قواریر، اور وہ چاندی بھی ایسی جیسے شیشے کی طرح چمکدار، یعنی ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ سلور ہوگی۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اور بڑا ان پیمانوں کو ماپ تول کے جو ہے وہ بنایا گیا ہوگا، بڑی ان کی فنیشنگ ہوگی۔ مطلب آج بھی ہم جو ہے وہ کوئی ڈنر سیٹ وغیرہ لینے جاتے ہیں تو فنیشنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کسی چیز کی پرائس بہت بڑھ جاتی ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں جو ہے وہ ان جنتوں میں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے کہ جس کے اندر سونڈ کی آمیزش ہوگی، یعنی ادرک وغیرہ کا ٹیسٹ اس میں شامل ہوگا۔ عربوں میں جو ہے وہ ادرک کے فلیور کو پسند کیا جاتا ہے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، اور ایک چشمہ بھی ہوگا کہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے جو غلمان ہوں گے، خادم ہوں گے، ٹین ایجر، تو وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کھابے، ان کے کھانے وغیرہ جو بھی ہوگا وہ محفل کے لیے جو طعام ہے اس کو وہ لے کے آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، اور اگر آپ ان کے خادموں کو دیکھ لیں تو آپ ایسے دیکھیں جیسے کسی نے جو ہے وہ موتی بکھیر دی، یعنی ایسے خوبصورت ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی ان نعمتوں کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ بہت بڑی بادشاہت، بہت بڑی سلطنت ہے جو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں جو ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ تو جنت جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مطلب آج ہمارے ہاں جو ہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو جنت مل جائے گی، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے بحریہ ٹاؤن میں کوئی 10 مرلے کا پلاٹ نکل آئے گا۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے جو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں انسان کو دیں گے، تو انسان کو اس کے لیے جو ہے وہ پھر اتنی ہی محنت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں جیسا کہ قرآن مجید کا ایک آپ کہہ لیں کہ جی طرز عمل ہے، ایک اسلوب ہے
کہ قرآن جنتیوں کے ساتھ جو ہے وہ اہل جہنم کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے، تاکہ جہنم کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور انسان اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے، شرک سے اور گناہ سے رک جائے۔ تو جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو یہ حکم ہوگا کہ تم اس سائے کی طرف چلو جس سائے کی 3 شاخیں، 3 شاخوں والا جو ہے وہ سایہ ہوگا۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ اس کی جو ہے وہ چھاؤں ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی وہ انہیں جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے بچا پائے گا۔ یعنی جہنم کے اندر ایک تو آگ دہک رہی ہوگی، پھر اس آگ سے جو ہے وہ دھواں اٹھے گا، وہ دھواں جو ہے وہ سائے کی صورت اختیار کر لے گا۔ تو وہ جو ہے جب وہ سایہ طلب کریں گے تو ان کو جو سایہ دیا جائے گا وہ بھی جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں ان کو آرام کیا ملنا ہے، وہ مزید ان کے لیے تکلیف اور آزمائش کا باعث ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ جو جہنم ہوگی وہ محل کی طرح کے، بڑا جیسے محل ہوتا ہے، کوئی قصر ہے پہلے سے، اس کی طرح کے جو انگارے ہیں وہ ان کی طرف پھینک رہی ہوگی۔ کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹوں جیسے انگارے جو ہے لوگوں کی طرف اڑ کے آ رہے ہوں گے، جہنمیوں کی طرف۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ تو آخرت میں ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ قیامت کا دن ہے جس میں وہ گفتگو بھی نہ کر پائیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی اپنا عذر اور ایکسکیوز پیش کر سکیں۔ جیسے دنیا میں انسان جو ہے وہ عذر پیش کرتا ہے، وہاں تو عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بس ٹھیک ہے اللہ کو پتہ ہے، جو تمہارے کرتوت ہیں وہ سب اللہ کے علم میں، تو وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جہنم کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحبت نصیب فرمائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔